ایک صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا جی چاہتا ہے کہ میں سب سے زیادہ عبادت گزار بن جاؤں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تو اپنے جسم سے گناہ کرنا چھوڑ دے تو انسانوں میں سب سے زیادہ عبادت گزار بن جائے گا۔ لمبی لمبی نفلیں پڑھنے کا فائدہ تبھی ہوگا جب اپنے من کو صاف کریں گے۔ یہ نہ ہو کہ اوپر سے لا الہ الا اللہ اور اندر سے کالی ولا کالی ولا، تسبیح بھی پڑھتے ہیں، جھوٹ بھی نہیں چھوڑتے، لوگوں کے دلوں کو تکلیف بھی پہنچاتے رہتے ہیں، کسی کی ذرا سی بات پر دماغ گرم ہوتا ہے تو گھر کے اندر تہلکہ مچا دیتے ہیں۔ حالانکہ یہ جو ہم صوفی صافی بنے پھرتے ہیں نا، یاد رکھیں کہ عبادت صرف لمبی نفلیں پڑھنے اور تسبیح پھیرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ اپنے جسم سے گناہوں کو چھوڑ دینے کا دوسرا نام عبادت ہے۔ تو ایسا بندہ اللہ کو بہت محبوب ہوتا ہے، بہت محبوب ہوتا ہے ایسا بندہ جو اپنے جسم سے گناہ کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ اور رمضان میں تو ایسا ہی ہوتا ہے کہ ہم سارے گناہوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ امام بخاری نے بھی ایک حدیث فرمائی ہے نا کہ جنت کا ایک دروازہ ہے جس کا نام ریان ہے، قیامت کے دن اس میں سے روزے دار گزریں گے، اس کے سوا کوئی بندہ اس دروازے میں سے نہیں گزر سکتا۔ آواز دی جائے گی کہ روزہ رکھنے والے کہاں ہیں؟ روزے دار کھڑے ہو جائیں گے، ان کے سوا کوئی اس میں سے داخل نہیں ہوگا۔ جب وہ داخل ہو جائیں گے تو دروازہ بند کر دیا جائے گا۔ اور بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ جب لوگ اس دروازے سے داخل ہوں گے تو فرشتے ان کو دیکھ کر یہ آیت سنائیں گے۔ سورہ الحاقہ کی آیت نمبر 24 ہے نا، تم کھاؤ پیو، یہ بدلہ ہے ان ایام کا جو تم نے اللہ کی عبادت میں گزارے تھے۔ مقصد یہ ہے کہ رمضان میں تو تم بھوکے پیاسے رہتے تھے، اب تم اس دروازے سے داخل ہو جاؤ، اب تمہیں اللہ کی نعمتیں ملیں گی، لہٰذا تم خوب کھاؤ اور خوب پیو۔ یہ جو روزہ ہے نا، دیکھیں، روزہ اللہ اور اللہ کے بندے کے درمیان ایک خفیہ معاہدہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں روزہ میرے لیے ہے، اس کا بدلہ بھی میرے ذمہ ہے۔ تو ہر قسم کی عبادت کا ثواب فرشتے لکھتے ہیں، مگر روزے کے بارے میں فرشتے یہ لکھتے ہیں کہ اس نے روزہ رکھا، بس اس کا بدلہ، اس کا اجر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ دیں گے۔ دیکھیں نا، ہر دینے والا اپنے مقام کے مطابق دیتا ہے۔ اگر کوئی آپ سے مانگے، مجھ سے مانگے، ہماری اوقات 1,00,000-2,00,000 کی ہے، لیکن وہ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہ تو اپنی شان کے مطابق دیتا ہے۔ اگر ایک آدمی کسی ایک بہت امیر آدمی سے 1 روپیہ مانگے تو امیر آدمی کو دیتے ہوئے شرم آئے گی یا نہیں آئے گی؟ وہ 1 مانگے گا کوئی غریب آدمی اسے تو وہ 1000 دے گا۔ اور اگر وہی آدمی کسی بادشاہ سے 1000 مانگے تو بادشاہ کو 1000 دیتے ہوئے شرم آئے گی، وہ 1,00,000 دے گا، کروڑ دے گا، اس سے کم پر تو بات نہیں کرے گا۔ یہ تو دنیا کے منصب والے ہیں نا، مقام حیثیت والے۔ تو اللہ تعالیٰ کتنے بڑے ہیں، پوری کائنات کے خزانوں کے مالک ہیں۔ تو جب اللہ تعالیٰ روزے کا اجر دیں گے تو وہ تو اپنی شان کے مطابق عطا فرمائیں گے۔ تو روزہ بھی پھر ویسا ہی ہو نا، روح کا بھی روزہ ہو، صرف منہ کا روزہ نہ ہو۔ بعض محدثین تو فرماتے ہیں انہی الفاظ کے بارے میں، روزے دار کے روزے کا بدلہ میں خود دوں گا، یعنی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ روزے کے بدلے اپنا دیدار کروائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔